اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ سورۃ الضحیٰ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں کہ یہاں سے اخیر تک پیغمبر کو ان کے مقامات بھی یاد دلائے گئے اور انہیں تسلی بھی دی گئی اور ان کے حسن عاقبت کا بھی اعلان کیا گیا۔ من الضحیٰ الی آخر الناس ان اللہ قد بشر رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثة امور بأن نبوته حقیۃ ثابتۃ بالدلائل العقلیہ والنقلیہ وأن اللہ سينصره عند المواعید وعند الشدائد وعند المواطن وسيوفز وستكون له العقبى المحمودہ فی الکونین انشاءاللہ تعالی۔ والضحیٰ قسم ہے دن کی ضیاءپاشیوں، دن جب شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی ہے اور شعاعیں زمین کو گھیرتی ہیں۔ اس کو فقہاء محدثین کہتے ہیں دہاتے شمس، کہ سورج کی شعاعیں زمین کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اور اس شکر میں شاید 4 رکعت چاش کی مشروع اور مسنون قرار دے دی گئی۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ہے پیغمبر مرسل کو حق تعالیٰ نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے، ابن آدم ان رکعت لی اول النہار اربعا اقصک آخرہ، اگر آپ دن کے شروع میں 4 پڑھ لیں میں اخیر تک کافی ہو جاؤ گا۔ ملا علی قاری سے فرماتے ہیں شرح مشکات میں، اے اقصک ہمہ و غمہ و جمیع ما یہمک، آپ کے ہم غم تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاؤ۔ والضحیٰ قسم ہے دن کے اجالے کی، قسم ہے صحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قسم ہے جمال آرا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شان و شوکت دی تھی ان میں ایک اعجاز یہ تھا کہ آپ کا حسن و جمال بھی مثالی تھا۔ جمیع انبیاء اور مرسلین کو 7 صفات کمال کی دی جاتی ہے، شرح العقائد میں، شرح المواقف میں، اور دیگر جو معتبرات ہماری ہے اس میں لکھا ہے کامل العقل، کامل الحیا، کامل العلم۔ 3 یہاں سے لے لو، 4 ادھر سے لے لو۔ صباحت الوجہ، حسین جمیل، شجاعت، بہادر حد درجے، عبادت بکثرت، اور چودھی وجاہت ہو گئی اس میں، نجابت کے سخاوت بے مثال ہوتی۔ تو 7 صفات ہر رسول اور نبی کے اکمل و اکمل ہے۔ تینوں طرف لے لے، کامل العلم، کامل الحیا، کامل العقل، اور 4 ادھر سے لے لے، عبادت، شجاعت، سخاوت اور صباحت۔ صباحہ چہرے کا صاف ستھرا ہو۔ اس کو صفات سبعہ یا خصال سبعہ اساسیہ للنبی والرسول کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی رسول اور نبی سوئی منظر کا مبعوث ہی نہیں ہوا،
اس لیے غلام احمد قادیانی کو اہل حق کہتے تھے کہ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا نا، کانا دجال۔ رنگ ڈنگ میں بھی سکھوں کے اقرب تھا، داڑھی ڈول ڈال سب سکھوں والا تھا، اور کلام میں دنیا کا سب سے بڑا کذاب تھا۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، مراد آپ کا جمال جمال آرا ہے، مراد آپ کا حسن با کمال۔ ماہ کامل کو دیکھ کر لوگوں مجھے ایک شخص یاد آتا ہے، اور قسم ہے دن کے اجالے کی جب وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں تلمیح ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی آمد میمون تا قیامت اور بعد القیامت بڑھتی چڑھتی رہی۔ لیکن آپ خود غور فرمائیں، ایک تنگ و تاریک جگہ ہے مکہ و مدینہ، وہاں تشریف لائے، 23 سال عرصہ نبوت میں 75 تفصیلی اور تجمیلی غزوات لڑی گئی، 37 بیویوں کے اور اماء اور جواری کے آپ مالک اور ناکے ہیں۔ لیکن جو قرآن لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے، وہ پوری دنیا کے لیے کافی۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ایک اشکال کیا گیا ہے کہ پیغمبر مرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں الی کافۃ الخلائق، الی الانس والجن والی العرب والعجم، ومن عهده الى يومنا هذا ومن يومنا هذا الى يوم القيامة، وما سافر عربا ولا عجما ولا هندا ولا سندا ولا شرقا ولا غربا فأي وجه يقال۔ اللہ تعالیٰ نے رسول نبی بھیجا ہے قرآن کریم کے عنوان اور بیان کے مطابق جماعت بنانے کے لیے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اس بنانے میں یہ 23 سال تک ہوئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر صحابی ہر مسئلے میں حجت ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعضوں کو بعض پر فضیلت ہے، وہ تو انبیاء و مرسلین میں بھی ہے، مگر حقانیت مسلم ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ الی وحی السماء، قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ، شافع و شفاع یوم الجزاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ فی المہد یعرب عن سعادت جدی، پنگوڑے کے اندر ہی آپ کی نشانیاں بالکل واضح ہیں، اور اثر النجابت ساطع البرہان، پیدائشی آثار اور آپ کی ترقی اور خوشحالی کے نظارے وہ بالکل واضح ہے۔ روح المعانی میں آلوسی نے یہ شعر نقل کیا ہے، بڑا شان سے نقل کیا ہے۔ فی المہد یعرف عن سعادت جدی، ابھی آپ پنگوڑے میں تھے کہ آپ کے نشان بتاتے تھے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ محمد بشر لیس کالبشری، یاقوت حجر لیس کالحجری۔ باقی سیرت مقدسہ کے عنوان سے بزرگان محترم نے جو کچھ کیا ہے
اور جو کچھ تفصیلات دی ہے صحیح و سقیم سارے ملا کر اعجاز نبوی کا ایک خاص روشن اور ایک سربراور باب ہے جس کی نظیر عالم میں نہیں۔ وہ ایک اہل کتاب نے امام محمد ابن الحسن شیبانی کی کتاب الاصل دیکھی۔ امام محمد کی ایک کتاب کا کہتے ہیں الاصل، اصل آپ نے اب امام ابو حنیفہ سے یہ پڑھی اور پھر بقیہ شروع ہے اس کو الاصل کو مبسوط بھی کہتے ہیں۔ امام الاثر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وَعَلَمْ أَنَّ الْمَبْسُوطَاتِ بِأَثْرِهَا شُرُوحٌ لِمَحْسُودِ محمد ابن الحسن، اور سب سے اعلیٰ اور عمدہ مبسوط وہ خواہر زادہ کی مبسوط بتاتے تھے کہ وہ سرخسی سے بھی اعلیٰ اور خواہر۔ اس کو ایک اہل کتاب نے مطالعہ کیا تو اس نے کہا یہ تو واقعی اس قابل ہے کہ ان پہ ایمان لائے جائے، بڑا قابل آدمی۔ ان کو کہا گیا کہ یہ امام محمد جو ہے امت مسلمہ کے ایک امام ہے، امام محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور پھر ان کو قرآن شریف دیا گیا تو قائلا اسلاما ویقول هذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف یکون کتاب محمدکم الاکبر۔ وہ مبسوط محمد کی ایسی شان والی ہے تو مبسوط جو مبسوط المبسوطات السبع عرش اور فرش ہے، قرآن مجید کا کیا حال ہو۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ ابن العربی کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ امام غزالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ اونچا ہے یا خضر کا، تو ابن العربی نے کہا کہ درجات بتانے والا درجات والوں سے بلند ہوتا ہے، پہلے تسلیم کر لوں کہ میں ان دونوں سے زیادہ ہوں۔ تو اس لیے امت مسلمہ کو اس طرح شاہکاری نہیں کرنی، فتوحات مکیہ کے شروع میں لکھا ہے۔ ابن العربی اتنے بڑے عالم ہیں کہ ابن تیمیہ جو ان کی تکفیر و تضلیل تصدیق کرتے ہیں اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ما علمہ الا کالبحر، اس کا علم نہیں ہے، وہ بحر۔ اللہ تعالیٰ نے جمادات کا علم بھی ان پر واضح کیا ہے، ناطق چیزیں تو چھوڑو، جمادات اور ثبوتات وہ بھی ان کے سامنے گویات ہیں۔ ابن العربی، محی الدین ابن العربی، ایک ابن العربی مالکی علیحدہ ہے، یہ وہی ہے جن کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرعون کو مسلمان سمجھتا تھا اور آیت جو اس کے غرق ہونے کی ہے اس کو کرامت کہتا تھا۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ روح المانی میں لکھا ہے تمام بڑے بزرگوں پر اس قسم کی تہمتیں رکھی جاتی تاکہ لوگ ان سے فیض حاصل نہ کریں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جہمی کہا گیا اور اتنے بڑے آدمی پیران پیر شیخ عبد القادر کا قلم یا ان کی تحریر بھی اس سے محفوظ نہ رہی۔ امام احمد بن حنبل کو کیا کیا نہیں کہا گیا کہ وہ کاغذ اور جلد
اور ورقات کاتب تک کو غیر مخلوق کہتے تھے قرآن کے بارے میں. وہذا کذب و افتراء و تہمت علی الامام احمد بن حنبل. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تو اتنی سزائے ہو گئی کہ علماء کہتے ہیں کہ بیان نہ کیجیے، مناسب نہیں. امام بخاری کو کسی شعر میں جمنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ امام بخاری اہل حق تھے، حق گو تھے، اور زمانے میں اور زمانے کے لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی جو حد درجے حقانیت کا تحمل کر سکے. ہر دور اور ہر زمانے میں یہی ہوا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفے کے ہیں، بغداد تشریف لائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت دی ہے، صحابہ و تابعین کے تلمیذ اور مسترشد ہیں. ان کے بارے میں کیا کیا تہمتیں نہیں گھڑی گئی، 4 حدیثیں ہیں، 17 ہے، یہ وہ. جس کے لیے سلف کو کتابیں لکھنی پڑی. سیوطی نے کتاب لکھی تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اور ابن حجر مکی ہے تمی نے کتاب لکھی الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان، اور موفق الدین کردی نے کتاب لکھی مناقب ابی حنیفہ. اور سب سے اخیر میں ہمارے شیخ و مرشد اس زمانے کے ترجمان اہل حق مولانا سرفراز خان نے کتاب لکھی مقام امام ابو حنیفہ. سبحان اللہ. دیکھنے سے تعلق رکھتی. اردو زبان والوں کو 3 جگہ زبان پر فخر کرنا چاہیے. ایک اس وجہ سے کہ ان کی زبان میں بحر القرآن مولانا شریف علی نے لکھی، اور دوسری اس لیے کہ ان کے زبان میں مولانا سرفراز خان کی تصنیفات آئی، اور تیسری یہ کہ ان کی زبان میں تمام باطل کا رد کیا گیا. تو یہ کتاب جو شیخ کی ہے مقام امام ابو حنیفہ، میرے خیال میں امت مسلمہ میں ایسی کتاب کی زندگی کی، کیونکہ سرفراز خان محدث بھی کبیر سے، مفسر نحریر سے، اور فقیہ بارسوخ، اور اہل حق کے جاہ و جلال تھے. دیوبند اور اہل دیوبند نے ہمیشہ ان پر فخر کیا ہے. آپ کے بیشتر تحقیقات پر آپ کے اساتذہ دیوبند نے تصدیقات سب فرمائی. ہمارے استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرمایا کرتے تھے سرفراز خان کام کے دیوبندی ہے، ہم تو نام کے دیوبندی. میں نے حضرت کو جا کے ذکر کیا تو آنسو بہانے لگی، اور یہ حضرت والا کی شفقت ہے. والضحا قسم ہے، روز روشن کی قسم ہے، ضیاءپاشیوں کی قسم ہے، پیغمبر کے جاہ و جلال کی قسم ہے، آپ کے حسن ظاہر اور باطن کی. یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر اسلام کے شواہد بنتے ہیں. مثلا عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ دعی نبوت مکہ سے مدینہ آیا تو میں اپنے 6 ساتھیوں کو لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا. فلما تبین لی وجہہ علمت انہ وجہ لیس لکذاب. میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے دل میں تاڑ لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوتا، اس پر تو صداقت کی بارش ہو رہی. اور میں نے بات شروع کی کہ حضرت ہم یہاں آس پاس کچھ آبادی اہل کتاب کی ہے، ان میں ہم بھی ہے، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں
جن کے جوابات نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. آپ نے کہا قالہ لی جبریل آنفا، ابھی آپ کے آنے سے پہلے جبریل نے 3 سوال آپ کے تینوں جواب بتا دیے. ابھی سوال ہوئے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. صداقت کی حد ہو گئی ہے. صداقت کا حاضرانہ نظام بھی آپ کے سامنے جو ہے سلوٹ کر رہا ہو. امام بخاری کو اور دیگر ائمہ حدیث کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے بہترین طریقے سے جمع فرمایا. ایک سوال یہ تھا کہ مرد اور زن کیسے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دونوں جب ملتے جو مادہ غالب آ جائے. ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کہاں ہوں گی. آپ نے کہا شام کی سرزمین پر. ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ جنت جاتے ہی کیا کھلایا جائے گا. کہا مچھلی اور زیادہ تو کبھی بھی ہوئی، اس کے جگر کے ساتھ کچھ اضافی گوشت ہوگا. اور بعض روایات بخاری میں ہے کہ بیل کا گوشت بھی. اب اس میں سے ہر ایک دریا کا محتاج ہے. جب مرد اور زن ملتے ہیں اس پر اتفاق اتباع عالم ہے کہ اگر مرد پہلے فارغ ہوا تو مادہ ضائع ہوا، عورت پہلے فارغ ہوئی مادہ ضائع ہوا. اور اگر دونوں اکٹھے فارغ ہوئے اور اس مادے نے اس مادے کو ٹک مارا تو تذکر، اور اگر عورت کے مادے نے مرد کے مادے کو ٹک مارا تو تعنس. اب ظاہری علوم غیبیہ ہے، یہ تکوینیات ہے، منشیات الہیہ ہے. بہت زمانہ ہوا فجر کے بعد درس ہوتا تھا. ہمارے بھائی مزمل اور ان کے خاندان اور ان کے ہمرنگ ساتھی اس کے بڑے اونچے کردار و گفتار کے تھے. تو ایک ڈاکٹر یہاں آیا تھا، کریم میں رہتا تھا، فجر پڑھنے آتا تھا. اور پھر جب میں درس قرآن دیتا تھا اس زمانے میں ہر آدمی کے پاس قرآن ہوتا تھا. وہ قرآن مجید لے کے اپنے سپاہی علیحدہ بچھاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھا ہے. ان علماء وقت کو قرآن مجید آتا ہی نہیں. سورۃ طارق کے اندر میں نے جب وضاحت کی کہ منی کا غالب آنے کا مطلب کیا ہے، چٹان اور پاؤ نہیں ہے، یہ تو اس کی حیات کے جلوے ہیں. اس جلدی میں قرآن سے بھائی لوگوں کی طرف کھینچی. اب ان سے پوچھا کہاں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پڑھ رہے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے معانی کے ادراک تک اور قرآن کریم کے مصادیق کے اطلاقات تک پہنچنے کے لیے جو صلاحیت اور وقت چاہیے شاید علماء کے ہاں اب وہ میسر نہیں. دیکھو ایک آدمی ایک استاد سے سوجی کا حلوہ بنانا سیکھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی جو آپ بنا رہے ہیں نا میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی حلوہ سیکھیے. اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں میں ساتھ رہوں گا. جب آپ مجھے کہیں گے تو میں جاؤں گا اور بعد میں ساتھ رہوں گا. ابن جنی جن پر عربیت کا اختتام ہے، صاحب الخصائص وغیرہ، یہ ابو علی الفارسی کا شاگرد ہے. یہ درس دے رہے تھے اور جوان تھے. ابو علی الفارسی آئے اور پیچھے سے کھڑے ہو کر کے سننے لگا اور روانہ ہونے لگا اور کہا کہ تذبذب قبل انصرام، وقت سے پہلے انگور پک چکا ہے. ابن جنی کا چہرہ تو لوگوں کی طرف تھا. استاد پیچھے سے آئے تھے،
شاگردوں نے بتایا، انہوں نے کہا غلطی آ گئی. ولازم 40 سنہ، 40 سال تک وہ ساتھ سے ساتھ. قدر زر 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 شناسد، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد، قدر دل دل رالی. آہا، مزید تفصیلات دیکھنی ہو تو عاجز اور فقیر کے بارے میں پاکستان کے کوثری المشرب، پاکستان کے ابن الجوزی، پاکستان کے اہل حق کے سپہ سالار میرے عزیز اور دوست بھائی عبدالقیوم حقانی نے اس عاجز کے بارے میں قدر زر لکھا ہے. قدر زر سب کو ملنا چاہیے. قدر زر لکھی، قدر زر پر ہم نے بھی کچھ طبع آزمائی کی. تو قرآن مجید کی سوچ اور فکر کے لیے وقت چاہیے. قرآن مجید کی ایک سوچ اور فکر احادیث نبوی ہے. قرآن مجید کی ایک سوچ اور فکر ان رجال کا تعارف ہے جنہوں نے احادیث نقل کی، یعنی سیر الصحابہ، سیر التابعین، اتباع محدثین، جس کو علم و اسماء الرجال کہتے ہیں. احادیث میں ایک علم آئے گا کہ یہ راوی کہاں کا ہے، اس کو ہم کہتے علم البلدان. یاقوت حموی کی کتاب موجم البلدان اور منذری محدث کی کتاب فتوحات حیران کن کتاب ہے. پھر اس میں مقامات اور مرتبے آئیں گے تو حلیت الاولیاء اور حلیت العلماء کی ضرورت پیش آئے گی. پھر اس میں وجوہ اعراب کی وجوہات آئے گی تو پھر دلائل الاعجاز عبدالقاہر جرجانی کی اور اساس البلاغہ جار اللہ زمخشری کی دیکھنی پڑے گی. اور اس میں علم ادب کا انتہا دیکھنا پڑے گا تو ابوالعباس مبرز کی الکامل، جائز کی التبیین، ابن قتیبہ کی ادب الکاتب، ابن شہاب نویری کی نہایت العرب جیسی کتابیں دیکھنی پڑے گی. حقیقت یہ ہے جو عمر امت ہے یہ علم قرآن کے لیے ناکافی. قرآن مجید کا تقاضا اس سے زیادہ عمر کا. جو علم قرآن مجید کا کھلا ہے جس کو شرائع کہتے ہیں، شرع لکم من الدین، جو علم حلال اور حرام کا ہے، جائز اور عدم جواز کا ہے، جو علم کرنے کا ہے اوامر اور نہ کرنے کا ہے نواہی. اگر قرآنی علوم کا 100 حصہ اس کو کہا جائے تو بھی کوئی غلط نہیں ہو. 99 حصے سربست ہے. آخرت کے اندر نجات کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اور جس پر سرخروئی وہاں کی موقوف اللہ نصیب فرمائے، اس کے عقائد و اعمال قرآن و سنت سے واضح کر دی. لیکن مسائل تو بہت زیادہ ہے اس میں. مثلا ان 3 چیزوں کے وجود جن کو وجوہ حسر کہتے ہیں وہ بھی منقول ہے. مستق سے گدو کرنے کی ضرورت تھی. پھر جنتی زندگی کی مثال دنیا کے امثال سے کیوں دی؟ پھر جس دور اور سرزمین میں ہم قرآن پڑھا رہے ہیں کیا اس میں وہ زمانہ نہیں ہے جہاں شام پر دنگا فساد ہے؟ کیا یہ قرآن کا زندہ تابندہ اعجاز نہیں اور کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ماضی کے امثال نہیں دیکھنے پڑے گی، آپ کو حالات کا آئینہ دکھانا پڑے گا.
کیا جس دور سے ہم گزرتے ہیں اس میں معاش، اقتصادیات، انسانی زندگی کی ضروریات وہ ایک لا حل مسئلہ نہیں بنا ہے، اور تمام ممالک بشمول یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے کیا اس گونچال کے شکار ہونے والے نہیں ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ایسا وقت آئے گا جس میں کھانے کو کوئی چیز نہیں، درختوں کے پتے تک مہیا نہیں ہوں۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے؟ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی، یعنی اس نظام کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ والضحیٰ قسم ہے اس سیرت کاملہ کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ والضحیٰ قسم ہے ان انفاس قدسیہ کی جو آپ کے لیے اہداف اور مقامات بن رہے ہیں۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سجا معنی سجا یسجو کے معنی پھیل جانا۔ رات شروع ہوتی ہے غسق سے، تو غسقہ اور غواسق یہ رات کے شروع کو کہتے ہیں، جہاں کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، اور رات کی اندھیری جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سجا، پوری چادر بچھ گئی، پورا اندھیرا چھا گیا، اب آپ سمجھ گئے کہ پوری رات ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ خوشی غم کے مقدار پر ہوتی ہے، جیسے پیغمبر کی تشریف آوری بہت بڑی آیت من آیات اللہ ہے، اور پیغمبر کی سیرت اور صورت اعجاز ہے، اور پیغمبر کا وجود مسعود مغتنم ہے۔ اس طرح بقضاء الہی بتکوینی مقادیر پیغمبر مرسل کا دنیا سے اٹھ جانا اور سفر آخرت کرنا وہ بھی اتنا ہی بڑا سانحہ ہے۔ واللیل اذا سجا، اس میں ایک تو اللہ تعالی جو باقی ہے، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، اور مخلوقات خواہ انبیاء و مرسلین کیوں نہ ہو ان کی فنا یقینی ہے۔ مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرل او چیخلے پسنا درب گویانے، پیغمبر اور مرسلین تک کو اللہ نے خاموش کر دیا، جن کی زبان سے ہمیشہ اللہ کے ترانے نکلتے تھے۔ توبہ توبہ، دنیا عجیب ہے۔ تو اب اس غم اور اندوہ کا اندازہ لگایا آپ۔ اب یہاں ایک اعجاز بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اتنی بڑی باسط آپ کی ہوئی اور آپ کو اتنی بڑی دلیل قرآن مجید دے دیے گیا، اتنی بڑی جماعت خیر کی آپ کے سامنے بنی تیار ہوئی، جس کو بدر اور احد میں آزمایا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کامیاب اور فائزی ہے۔ اس پیغمبر پر ایک نہ ایک دن دنیا سے آخرت کا سفر بھی آئے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو آپ سے وعدے ہوئے ہیں ہم پورے کر دیں گے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہمارے ذمہ سب کو واپس ہونا ہے۔ سوال یہ کہ اس حیات مستعار میں اور حیات ابدی میں پیغمبر نے کوئی ایسا نظام وسایا کا دیا ہے؟ جواب، جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ یہ کام کر رہی ہے، جو جماعت آپ بنا چکے ہیں وہ اس کام سے آراستہ ہے، جو تعلیمات آپ دے چکے ہیں اس پر چلنے والے ہر شخص آپ کے ان صلاحیتوں کا حامل ہو۔ کیسے کمال کا جواب!
دیکھو میں کہوں نا کہ میرے بعد مزمل ہوں گے، مزمل کے بعد افریدی ہوگا، افریدی کے بعد نعمان ہوگا، یہ تو بات چلے گی نہیں کہ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو بجائے اس کے آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام تو نہیں لیے لیکن مقام بتا دیے، اس لیے صحابہ کرام کو کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ تفصیلات کے لیے شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا دیکھ لیجیے۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کے اجالے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ ودع یدہ کے معنی آتے ہیں ترک یترکو، اور ودع یودع کے معنی توضیح اور رخصت کرنا۔ وید مسلمۃ وطرف شاخذ وشی یذوب ومدمع مسفوح۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، ایک مجلس کو چھوڑتا ہے تو کچھ لوگوں کو زحمت زیادہ ہوتی ہے۔ رفتم از رفتن من عالم تاریک شد، اور من مگر شمم تو رفتم بزم برام صاف۔ تو ارمان بالا در درشی چکٹ میں واقعی طور و خور لگے، اور ارمان بہو کہ وقت بچیری و بیابا جہان را پس گورے و نبایا۔ کچھ دنوں تک بحکمت الہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی کا تاخر ہوا، اس کو دشمنوں نے غلط تعبیرات سے یاد کیا، اس کا جواب دیا کہ نہ رب العالمین آپ کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ آپ سے ناراض ہونے والے ہیں۔ خلائقلی کا معنی آتا ہے ناراض ہونا۔ انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں کہ میں تمہاری بدعمالیوں کو پسند نہیں کرتا۔ انی لعملکم من القالین اے من المبغضین، یہ عجیب غریب صیغہ ہے۔ قال یقول کے معنی کہنا، اور قال یقین کے معنی ہے سو جانا، اور قلا یقلی کے معنی ہے ترک کر دینا، ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم کرنا۔ اور اقال یقیل کے معنی ہے تشدد معاملے سے پیچھے ہٹ جانا، اقالہ۔ پشتو میں بھی اور ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے پشتو میں ایک لفظ ہے پھر جعفر پر جعفر سورو، اور جعفر کے طلوع اور جعفر خور۔ جعفر پر بیٹھا ہوا تھا، جعفر کھا رہا تھا، جعفر میں جا رہا تھا، تو جعفر آدمی، جعفر گدھا، جعفر نشیبی زمین، جعفر خربوزہ۔ جعفر پر جعفر سورو، اور جعفر کے طلوع اور جعفر خور۔ تو طلبہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ قال زید تحت الشجرہ فنقض وضوء، زید نے درخت کے نیچے بات کہی ہے، وضو چلا گیا۔ بات بہت زور سے کہی ہوگی، سموسے پکوڑے کھائے ہوں گے، ہوا ویسے تیار ہوتی ہے، وہ جو شرم تھی جو سپری پر سری۔ جواب نہ، یہاں پر قال کے معنی آتے نام، نام تحت الشجرہ حتی استرخت مفاصلہ فنقض وضوء۔ علم اللغت کا جاننا، پھر لغات اللغات کا جاننا، پھر فقہ اللغات کا جاننا، پھر اسرار اللغات کا جاننا علم کے مقتضیات۔ نہ تو چھوڑا ہے آپ کو رب نے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی سے۔ دیکھو اس دنیا میں آپ رسول و نبی ہوئے، اس دنیا میں آپ مبعوث ہوئے، آپ کو معراج کرائی گئی، آپ کو قرآن دیا گیا، آپ کو 37 بیوی اور جواری اور اماء کا سربراہ بنایا گیا، آپ کو 400 یا 75 تفصیلی اجمالی لڑائیوں کے اندر فتیاب کرایا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے یہاں سے بہتر ہے۔ کیا چیز ہوگی؟ اگر آپ سے اور ہم سے پوچھیں، ہم کہیں گے بس ہم اپنے دفتر میں رہنے دیں، ہمارا ادارہ اور ہمارا یہ شہر اور پاکستان ہے، لیکن ہمیں معلوم کیا ہے جیسے وہ چوزا جو انڈے کے اندر بند ہے اور اس کے ہاتھ منہ اس طریقے سے چونچ اس میں چاہیے اور آنکھ کے اوپر بند ہے اور سر درمیان میں ہے، وہ خوش ہے اس میں۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ چل کر ٹوٹے گا باہر نکلو گے، وہ کہے نہیں بس بلی ہوگی، وہاں پر کوا چھیل اٹھا لے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن باہر کی زندگی یاد ہے۔ بولی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں ہم استاد ہیں، یہاں ہم حدیث پڑھاتے ہیں، یہاں ہم تفسیر پڑھاتے ہیں، یہاں لوگ ہم سے دین سیکھتے ہیں، آخرت کے اندر تو آدمی قبر میں بند ہو جائے گا، چند سالوں کے بعد تو نہ نام ہوگا نہ نشان ہوگا۔ تو سرود میں رسولے بھی کچھ مرشی نہ سپاتے ہو نہ نامرشی، اس سے بات نہیں۔ جواب، یہ ظواہر الاسباب کی نظر ہے، یہ مسبب الاسباب کے منشا کی خلاف ورزی۔ مسبب الاسباب نے کیا ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ موت صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیها۔ اللہ جنت میں جنتیوں کو وہ نعمت دے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہت کچھ ہے آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے۔ حدیث میں جب تک مومن زندہ ہے تو زندگی بہتر ہے، نیکی کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعمال کرے گا، اور جب فوت ہو جائے تو پھر موت بہتر ہے، کیونکہ انجام اور عواقب محمود پائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب دے گا آپ کو رب جس سے آپ خوش ہوں گے۔ پہلی صورت میں وعدہ تھا کہ ان قریب ان کو خوش کیا جائے گا، فرمایا ایسی نعمت عطا کروں گا۔ تفسیر فتح العزیز میں اور نیشاپوری میں اور روح میں ہے کہ آپ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کے گناہگار کلمہ پڑھنے والے اخیر تک جنت بھیجے نہ جائے اور جہنم سے نکالے نہ جائے۔ سوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ اب اس پر بھی 1 گھنٹہ آواز ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا پایا نہیں آپ کو یتیم بس آپ کو ٹھکانہ دیا۔ مطلب ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد صاحب فوت ہوئے تھے، حضرت عبداللہ، پھر والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بالغ نہ ہو اور اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا، کیونکہ بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا۔ لا یتم بعد البلوغ ولا یتر بعد العروج۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جد عبد المطلب کو انتہائی مہربان کیا، پھر ابو طالب ساتھ دیتا رہا، اور پھر پوری امت آپ کے اوپر نچاور ہوتی رہی۔ فوجدک ضالا فہدی، اور یقین
یقیناً پایا آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھویا ہوا، پس تسلی ہدایت دی۔ اصل میں دوال کا ایک چھوٹا سا معنی ہے راستہ بھولنے والا۔ آپ جا رہے ہیں احسن العلوم اور چلے گئے غیر مقلدوں کی طرف، دللت الطریق، آپ راستہ بھٹک گئے۔ اور دوال کا ایک بڑا مصداق جو ہے وہ ایمان اور توحید بھول جانا ہے۔ ہر فسق اور فجور کا ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عند البعثت جو مکہ چھوڑ کر غار حرا جاتے اور کعبے کے بجائے غار میں عبادت کرتے، اگر ان کے عواقب اور اسرار اور سربست رازوں سے کوئی واقف نہ ہو تو وہ یہی کہے گا نا کہ جگہ تو مکہ ہے، عبادت کا مقام کعبہ ہے۔ یہ دیکھو، حضرت کو ایک تلاش تھی، حضرت مکے کے ماحول سے خفا ہے، حضرت کو ان کی بغیر کپڑوں کے نماز اور سیٹی بجانے والی نماز پسند نہیں تھی۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اس نظام کو، جس نظام میں آپ نے آنکھیں کھولی اور جس نظام سے آپ کو موافقت ناممکن تھی، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو نبی الہدا اور نبی الرشد بنایا جا رہا تھا، اس نظام کو کہا ہے وہ وجدک ضالا فہدی۔ سمجھ گئے آپ بات؟ ووجدک عائلا فاغنی، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ ظاہر بات ہے انسان جب دین کا کام کرے گا تو وہ کچھ اسباب بھی ڈھونڈے گا۔ ہمارے محمد الفرشاہ میرے ہوتے ہوئے ابھی سے بکریاں یہ وہ ہوتے دبڑانگا دبڑانگا۔ میں نے کہا بابا اس سے نہیں ہوگا، یوں خوخا لوڑے توخے جہاں ہو کر چلے پلار دی ککڑی پلار دی درس سبس اور کئی اور سبس ہے۔ تو ماں نے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ کچھ کمائیں، کمائی تو آپ کے پیروں میں آئے گی۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ کتابوں میں مگن ہو جائے، گم ہو جائے، ووجدک ضالا فہدی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ تو پہلے بتایا کہ یتیم ہے، وہ تو پہلے بتایا کہ پریشان ماحول ہے۔ تو اب خوردنوش کا کیا نظام ہوگا، زندگی کیسے گزرے؟ جواب فاغنی، اللہ غنی کر دے۔ شروع عمر میں آپ کے محاسن خلق معروف ہوئے، آپ کی انسانی خوبیاں سربلند ہوئی، اور مکہ مکرمہ کی رئیس ترین خاتون خدیجہ بی بی نے آپ کو تجارت کے لیے انتخاب کیا۔ آپ نے مشاورت کے بعد قبول فرمایا، اور وہ تجارت ساتھ ہوتے ہوتے بی بی آپ کے نکاح میں آئی۔ بی بی رؤسائے مکہ میں سے تھی۔ اس لیے ائمہ میں ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ خاوند بیوی کے مال سے غنی ہو جاتا ہے، اور بیوی خاوند کے مال سے غنی ہو جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں ما فہم الآیہ الا ابو حنیفہ، ماننا پڑے گا لیس فی الدنیا نبی الا محمد ولیس الامام الا ابو حنیفہ۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو عائل تھے۔ حال یولو کے معنی ہے بھائی بچے کو کپڑے بھی چاہیے، بچے کو دودھ بھی چاہیے، گھر والی کے لیے بھی چاہیے، گھر کی عیال کس کو کہتے ہیں؟ عیال سب کے اندر احتیاج ہے۔ اور غیرہ کس کو کہتے ہیں؟ باران رحمت کو کہتے ہیں۔ وہ کسی فقیر کے بارے میں کسی
اچھے قرآن دان کو کہا گیا کہ وہ سورہ واقعہ وہ شوق سے پڑھتے ہیں، کہا غنا کی برسات رہے گی۔ غنا اور فقر کا کیا فرق ہے؟ وہ معنی سمجھو نا، غنا کا معنی ہے اسباب معیشت، اور فقر کا معنی ہے عدم وجود اسباب معیشت۔ میرے پاس 10 لاکھ ہے، میرے پاس 20 لاکھ ہے، لیکن میں غنی نہیں ہوں۔ یہ پیسے مدرسے کے ہیں، کسی نے دیے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پائی نہیں ہے، آپ کی فیکٹری کارخانہ ہے، گھر میں 200 تولے سونا رکھا ہوا ہے۔ تو اسباب مال کو کہتے ہیں غنا، اور عدم اسباب کو کہتے ہیں فقر۔ انتم الفقراء واللہ هو الغنی۔ اس لیے علماء حدیث کے ہاں ایک مسئلہ چلا ہے کہ غنی شاکر یا فقیر صابر، تو ترجیح یہ ہے کہ نہیں، فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم کو جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو مانگنے والے ہیں انہیں منع نہ کرے۔ یتیم بچہ ہے، باپ ہے نہیں، تو آپ اس کے ساتھ سختی بالکل نہ کریں، اور مانگنے والا ہر چیز مانگ سکتا ہے، آپ اسے روکے نہیں۔ نہ ہر کے معنی ہیں جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو احسانات رب نے کیے آپ کے اوپر اس کو بیان فرمائے۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ حدیث کیا چیز ہے، تو بڑے اقوال ہیں اس میں، تدریب میں، تقریب میں، نخبہ میں، فکریہ میں، فتح المغیث میں۔ لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ فحدث سے ہے، اور آپ پر خدا کے سب سے بڑی نعمت جو ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے؟ نبوت ہے، اور نبی کی حیثیت سے جو آپ بیان کرتے ہیں وہ حدیث۔ اس کو وہ ہمارے بھائی صاحب جو آج کل شیخ الاسلام بنے ہیں، اس کو لکھا ہے کہ یہ نبی حرزہ سرائی، معاذ اللہ۔ میں یہ عبارت لے کے گیا تھا تقی صاحب کی تقریر ترمذی کے سلیم اللہ خان کو دکھانا، میں وہ استاد پر موجود گئی کہ سن روا کنزل کئی مشرا شیوکت اللہ سے یہ تو بڑے زہد و تقوی والے بن رہے، نہیں حرزہ سرائی کہہ رہے، بکواس۔ وبهذا القدر نكتفي لأن العبد الفقير العاجز حليل، وما هذا هو صحيح يستطيع يدرسكم درسا إلى غروب الشمس إن شاء الله۔ الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام عليك خير عافية سبحانه ذاك فأعاد وفادا أما نوالك هذا شأن صلى الله عليه وسلم۔